جو ہدایت کے قریب نہیں آتے، صرف اس بات کو سوچ کر کے کہ کیا کہیں گے لوگ، لوگوں کے متعلق سوچ سوچ کر کے کئی لوگ اصلاح کے راستے پر بھی نہیں آتے۔ اللہ، یہ بہت بری کیفیت ہے جو جی، شیطان ڈالتا ہے۔ اصلاح کے راستے پر بھی نہیں آتے۔ بہرحال قرآن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، تو یہ اس زمانے میں بھی ایسی محکم تھی اور آج بھی۔ چلے اس زمانے میں شعراء ادبا وہ نہیں کر سکے، اگرچہ ایک مشہور واقعہ یہ بھی ملتا ہے، لگے ہاتھوں میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں کہ مکہ والے بڑے پریشان رہے کہ چیلنج پر چیلنج ہے قرآن کا کہ اس طرح کی ایک کتاب لے آؤ، اس طرح کی 10 سورتیں لے آؤ، اس طرح کی 10 آیتیں لے آؤ، ایک طرح کی سورے لے آؤ، لا نہیں پا رہے ہیں، جبکہ ان کے جو لکھے ہوئے مکہ کے قصائد ہیں نا عربی میں، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ مشکل ہے۔ ان کے جو دیوان ہیں، ارے وہاں ایک آدمی کسی کا انتقال ہو جاتا تو وہ اشعار اتنے پڑھے جاتے کہ 2 سال تک روتے تھے لوگ ان کے اشعار پر۔ یہ وہاں پر مرثیہ خوانی کا جو سلسلہ تھا، کسی کی ہجو، کسی کی تعریف، اس میں بہت کمال کو پہنچے ہوئے لوگ، لیکن 10 صورتیں یا ایک صورت یا 10 آیتیں بھی نہیں لا پا رہے۔ تو پھر ان سب لوگوں نے میٹنگ کی کہ جو فصیح و بلیغ شعراء ہیں ان کو کرائے پر حاصل کر لیا جائے۔ تو مکہ کے بڑے بڑے رئیس حضرات نے کچھ شعراء کا انتخاب کیا جو باہر کے تھے، مکہ میں رہتے نہیں تھے، ان کو بھاری بھرکم انعامات اور ان کو قیمت دینے کی بات کی، کہا اس قرآن کا جواب لے کے آؤ۔ تو وہ سب کہے کہ یہ تو آسان سی بات ہے، کر کے لائیں گے، لیکن سرسری طور پر آسان سی بات ان کو لگی ہوگی پیسہ دیکھ کر کے۔ اب وہ گئے اور اس کے بعد سال بھر ماتھا پیٹتے رہے لیکن بنا نہیں سکے۔ آئے دوسرے سال حج کے موسم میں یہ سب آتے تھے، مکہ کے بڑے بڑے یہ رئیس سب انتظار میں تھے کہ کچھ جواب لائے ہوں گے، پوچھا کچھ لائے؟ ان سبوں نے کہا کہ نہیں، وقت بیت گیا، کچھ لا نہ سکے، کچھ پیسہ اور دو ہمیں، اگلے سال لے کے آ جائیں گے، جواب لے آئیں گے۔ تو اور پیسہ لے کر کے گئے، پورا سال گزر گیا، پھر بھی جواب نہیں بنا پائے، لیکن کچھ ایسے الفاظ ڈھونڈ کر کے لائے جن کو عرب کے درمیان انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ فصیح جملے نہیں ہیں، فصاحت سے گرے ہوئے ہیں، لٹریچر کی لغت نہیں ہے، یہ اصطلاحات نہیں ہیں۔ 4 جملے وہ ڈھونڈ کر کے لائے قرآن پاک سے، 4 کلمے، جملے بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی بہت ہے، اب اتنا ہی بتا دیا جائے کہ قرآن فصیح نہیں ہے تو عرب اس کو قبول بھی نہیں کریں گے، جو فصاحت سے گرا ہوا کلام ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دعویٰ تو یہ ہے کہ قرآن کے برابر کی فصاحت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ تو اب یہ شعراء اگلے سال آئے، یہ سارے مالدار ان کے انتظار میں تھے، پوچھا کچھ لائے؟ تو انہوں نے کہا جواب تو نہیں لا سکے، لیکن 4 غلطیاں لے کے آئے ہیں جو فصاحت سے گری ہوئی ہیں، یہ لٹریچر سے تعلق نہیں رکھتے یہ کلمے، اور یہ قرآن میں آئے ہوئے ہیں۔ تو اب توجہ چاہتا ہوں میں، پوچھا ان لوگوں نے چلو ٹھیک ہے اتنا تو کر کے لائے ہو، وہ بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ تو ان شعراء نے کہا ایک لفظ ہے حضوا۔ یہ الفاظ بھی یاد رکھنا چاہیے ناظرین کو، کیونکہ یہ واقعہ بھی جو ہے نا بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ حضوا یہ مذاق کو کہتے ہیں عربی میں، لیکن حضوا کا استعمال عرب لوگ نہیں کرتے، استہزاء کہتے ہیں۔ صحیح، استہزاء ہوتا ہے، حضوا کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ایک نیا لفظ دکھتا ہے، عرب اس کا استعمال نہیں کرتے، عربوں میں استعمال نہیں ہے، تو یہ فصاحت سے گری ہوئی چیز ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے دوسرا لفظ انہوں نے کہا کہ اس میں آیا ہے کبار۔ کبار جو ہے نا یہ بڑی عمر والے کو کہتے ہیں، اور اصل میں استعمال ہے کبیر۔ عربی کی لغت میں، عربی کی زبان میں کبیر استعمال ہے، یہ قرآن میں جو ہے نا کبار آیا ہے، تو یہ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا قرآن پاک میں یہ بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ فصاحت سے گرا ہوا ہے، 2 کلمے ہو گئے، حضوا، کبار۔ اچھا، اور آگے چل کر کے وہ کہتے ہیں اور 2 کلمے آئے ہیں، لَشَيْءٌ عُجَاب۔ عجاب، ہاں، لَشَيْءٌ، لِشَيْءٍ ہو سکتا ہے قاعدے کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے، لیکن یہاں پر لَشَيْءٌ عُجَاب کہا گیا۔ عجاب نہیں ہوتا، عجیب ہوتا ہے، یعنی کوئی بہت تعجب والی بات ہو، عجیب ہے، لیکن یہاں عجاب کا استعمال ہوا ہے جو کہ عرب استعمال نہیں کرتے۔
تو مکہ کے جتنے سیٹ تھے کہا یہ بھی تو بڑی بات ہے، چلو اتنا تو لے آئے وہ 2 سال میں، قرآن کے اندر یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس میں قرآن مسلسل چیلنج دے رہا ہے. صحیح. اب یہ ساری چیزیں لے